عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. گرامی قدر علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں اور لائق اکرام و تکریم خواتین اور بہت ہی عزیز القدر بھائیوں اور بیٹوں، اللہ تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور اس نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، بڑے جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور پھر مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اس کو پسند کر لیتا ہے، اور اس کا مرتبہ دوسروں سے بڑھا دیتا ہے۔ آپ ایام کو دیکھ لیں، ان میں بعض ایام وہ بہت ہی افضل اور اللہ کو پیارے ہیں۔ مہینوں میں دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، اور فرشتوں میں دیکھ لیں،
اور بھی جتنی اللہ ذو الجلال کی مخلوق ہے تو اسی کا اختیار ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، اور اسی کا حق اور اسی کا اختیار ہے وَيَخْتَارُ، کہ وہ کسی کا درجہ بڑھا دیتا ہے اور کسی کو اپنا مصطفیٰ اور چنا ہوا بنا لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ ذو الجلال نے تمام انسانوں میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک، آخری انسان تک، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین وہ اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے۔ اب یہ اللہ کی پسند ہے۔ اللہ ذو الجلال نے اپنی ساری مخلوق پر، سارے انسانوں پر نظر دوڑائی، دیکھا، اور سب سے زیادہ درجہ اور سب سے زیادہ مرتبہ اور اپنی محبت وہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس کا اظہار قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات کے اندر موجود ہے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت سی احادیث کے اندر اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پہلی کتابوں میں بھی اس چیز کا ذکر موجود تھا اور اب بھی ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو جس کی نصرت کے لیے، جس پر ایمان کے لیے اور جس کی مدد کے لیے اللہ ذو الجلال نے تمام انبیاء علیہم السلام سے وعدہ لیا تھا، وہ احمد مجتبی ہیں اور محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی حرمت اور آپ کی عظمت اور آپ کی عزت وہ اللہ ذو الجلال نے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کچھ اپنے قاصدوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی کچھ اپنے رسولوں کا انتخاب فرما لیتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ اب اللہ ذو الجلال نے آپ کی حرمت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے مکی دور میں ایسی آیات کو نازل کیا تھا کہ بظاہر اسباب کی دنیا میں ان کا پورا ہونا لوگ ممکن نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ جو آیات ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ مکی آیات ہیں۔ یہ جو آیات ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مکی آیات ہیں۔ یہ اس دور کی آیات ہیں
کہ جب مکہ میں آپ کے لیے، آپ کو ماننے والوں کے لیے رہنا زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا، اور جو بھی آپ کے ساتھ جڑتا تھا اس پر تکلیف اور عذاب اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ طائف کا سفر بھی کیا کہ شاید مکہ والے تو میری قدر نہیں جان رہے، مکہ والوں نے تو مجھے نہیں پہچانا کہ میں کیا ہوں، چلو طائف کے سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ اگر اس دعوت کو قبول کر لیں اور میرے دست و بازو بن جائیں تو اللہ ذوالجلال ان آیات کی تعبیر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ تعبیر میں مکی زندگی میں دیکھوں، لیکن آپ سب علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ طائف میں جس طرح آپ کا استقبال کیا گیا اور جس طرح آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، جس طرح آپ کے ساتھ جانے والے ان کو تکلیف پہنچائی گئی، آخر اللہ ذوالجلال کی طرف سے فرشتہ بھی آیا، پہاڑوں پہ جو مأمور ہے وہ فرشتہ بھی آیا کہ ہم ان کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کر ان کو پیس ڈالتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا بلکہ شاید کہ اللہ ذوالجلال ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو ہدایت کے راستے پر چلیں اور جو اس روشنی کو حاصل کر لیں۔ آپ پھر مکہ مکرمہ واپس آ جاتے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کیا ہے، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو اتنی خیر، اتنے درجات، اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ کوئی خوبی ایسی رکھی نہیں جو آپ کو عطا نہ کی ہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، وہ آپ کا نشان مٹانا چاہتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے مکی دور میں کہا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور کچھ صحابہ کرام وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ اللہ ذوالجلال کی محکم آیات تھیں، انہوں نے حق اور سچ ہو کر رہنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے سچی اور کوئی بات نہیں ہے، اور وہ پوری دنیا کے سامنے ان کی حقانیت اور ان کی صداقت پوری دنیا نے دیکھنی تھی۔ آج یہ میڈیا کا دور ہے، شاید آپ یہ پڑھ لیتے ہوں کہ 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت اس فضا کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اذان کی صورت میں اللہ کی الوہیت کے اعلان کے ساتھ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نہ ہوتا ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو جو شان دی، شروع میں کچھ لوگوں کو اس کا شعور آیا اور انہوں نے آپ کی حرمت پر، آپ کی عزت پر اپنا سارا مال اور اپنی جان اور اپنے سارے خاندان کو بھی قربان کر دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، سیدنا عثمان غنی کو دیکھ لیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لیں، سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھ لیں۔ جو جو ساتھی آپ کے ساتھ ملتا گیا وہ آپ کی عزت اور عظمت کے جھنڈے کو لہراتے ہوئے دنیا کو ثابت کرتا گیا کہ اس کائنات میں اگر سب سے عظیم ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میں آپ کی حرمت کے حوالے سے اور آپ کی عظمت کے حوالے سے کہ جس اللہ ذوالجلال نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا تھا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا تھا، تمام نبیوں کا خطیب اور تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا تھا، اور بنو آدم ان سب کا سردار بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ ذوالجلال نے جس طرح انسانوں کے اندر آپ کی عزت و حرمت اور آپ کی ناموس کو رکھا، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے پتھروں کے اندر اور جانوروں کے اندر اور بے جان چیزوں کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کو رکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں مکہ مکرمہ میں جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کہتا تھا۔ صرف انسان ہی گواہی نہیں دے رہے، یہ پتھر گواہی دے رہے ہیں۔ صرف پتھر ہی گواہی نہیں دے رہے بلکہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ آپ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور پہچانتے ہیں کہ اونٹ آ کر آپ کو سجدہ کرتا ہے اور پھر ہنہناتا اور روتا ہے، اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اللہ ذوالجلال نے اس بھیڑیے کے اندر بھی رکھی تھی کہ مدینے کا ایک چرواہا یہودی اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا اور بھیڑیا ایک بکری کو لے کر اس کو اٹھا کر اونچی جگہ کے اوپر بیٹھ کر بکری کو لے گیا اور وہ چرواہا یہودی تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگا اس سے اپنی بکری چھڑانے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے رزق دیا ہے اور تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھ سے رزق چھیننا چاہتا ہے؟ یہودی کہنے لگا کہ یہ عجیب بھیڑیا ہے، یہ عجیب جانور ہے کہ جانور ہو کر باتیں کرتا ہے۔
اس کو کلام کرنا کیسے آ گیا اور اس کو باتیں کرنا کیسے آ گئیں؟ تو وہ آگے سے بول پڑا۔ آپ اس میں یہ تعجب نہ کریں کہ بھیڑیا وہ انسان سے کلام کیسے کرتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ ہاتھوں کو بھی بلا لیتا ہے، جب اللہ ذوالجلال چاہتے ہیں تو اس پورے جسم کو بلا لیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تو یہ زمین کی مٹی اور یہ درخت اور پتھر، جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچی ہو وہاں درخت ہوں، وہ پتھر ہوں، وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، سب قیامت کے دن سب بول کر اس مؤذن کے لیے گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ تیرا نام اور تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرتا تھا۔ جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے ہر چیز بولے گی۔ اللہ نے اس بھیڑیے کو بھی بلا لیے، اللہ ذوالجلال نے تو اس بیل کو بھی بلا لیا، اس بیل کو بلا لیا۔ ایک آدمی اس پر سوار ہوتا ہے اور وہ بول پڑتا ہے کہ مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے تو ہل چلانے کے لیے اور زمین کو کھودنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آمنتو، میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمر فاروق بھی ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ وہاں نہ ابو بکر تھے نہ عمر فاروق تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان پر اور ان پر وہ اعتماد تھا جو اپنے آپ پر اعتماد تھا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو لازماً ابو بکر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں اور عمر فاروق بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ بیل بول رہا ہے، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ ساری زمین ہی بولے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا۔ اس لیے یہودی کو تو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا یہ بھیڑیا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی یہ رزق اللہ نے مجھے دیا تھا اور یہ چھیننے کے لیے پیچھے بھاگ پڑا ہے۔ تو آگے سے پھر بھیڑیا بولا، کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مدینہ شہر میں اللہ ذوالجلال انسانوں کی ہدایت کے لیے محمد کو بھیجیں اور آپ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر ایمان سے محروم رہ جائیں۔ وہ کہ اس کو بہت تعجب ہوا، واپس آیا اور آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیری ہدایت کا راستہ اور ذریعہ بنا دیا، اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ دنیا نے پتھروں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے تو دیکھے ہوں گے، یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے چشمے فلک نے اگر دیکھا تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور 1400 آدمی
1500 آدمی اس آپ کے انگلیوں سے نکلتے ہوئے پانی کے چشموں سے پیتے بھی ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا بھی کرتے ہیں اور اس کو ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عظمت، اس پر اگر ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز، قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی قربان کر دیں تو ان کی عظمت اور محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور وہ خوش قسمت ہوگا، وہ سعادت مند ہوگا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی عظمت اور حرمت پر کوئی کٹ مرے اور کوئی مال کو نچھاور کر دے، اپنی جان کو قربان کر دے، تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ اظہار فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جب تم سب نے کہا تھا کذبتا، کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت ایک ہستی تھی جس نے کہا تھا صدقتا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے سچ بولا ہے۔ لوگوں، تم میرے اس ساتھی کے بارے میں مجھے تکلیف دیتے ہو، میرے اس دوست کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو کہ تم سب نے مجھے جھوٹا کہا اور اس اکیلے نے مجھے سچا کہا، اس کے بارے میں تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو۔ آپ نے منبر پر جب سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد تمام صحابہ کرام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، محبت اور ان کے اکرام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عظمت، وہ صرف آپ کی ذات کو دیکھتے ہوئے نہیں ہے۔ میں یہاں ایک چیز کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں تاکہ جو آگے میں عرض کروں گا اس کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یاد رکھیے کہ اہل کتاب، اہل علم اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء سب جانتے تھے کہ ایک ایسی ہستی آئے گی جو خاتم النبیین ہوں گے، اور جن کی دعوت، جن کا کلمہ اللہ کی توحید اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پوری دنیا میں گونجے گی، اور وہ دین تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ لیکن یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہونا چاہیے، وہ بنو اسحاق سے ہونا چاہیے، بنو اسحاق سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبوت کو جاری کیا تھا۔ آپ کے بعد جتنے نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ کچھ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جتنے بنو اسرائیل کے انبیاء آئے، اور بنو اسماعیل سے، بنو اسماعیل سے، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ تو یہودیوں کا یہ خیال تھا، اور وہ مدینہ میں یثرب جسے کہتے تھے، اسی لیے آ کر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا کہ وہ شخص یہاں ظاہر ہوگا اور یہاں سے اس کی دعوت پھیلے گی، اور جب وہ شخص آئے گا تو ہم اس پر ایمان لا کر ان مدینے والے جو بڑے
بڑے قبائل ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کر پھر اپنا بدلہ لیں گے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے، جس کو چاہے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دے اور اس کی حرمت اور عظمت پورے انسانیت ایک طرف ہو اور وہ اکیلے ایک طرف ہوں، اللہ عز الجلال اس ایک کو سب سے اونچا کر دے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ جب وہ پیغمبر بنو اسحاق سے نہیں آیا، وہ پیغمبر کہاں سے آیا؟ دوسرے بھائی کی اولاد سے، بنو اسماعیل سے، بنو اسماعیل سے آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مکہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، پہلا پارہ ہے، دوسرے پارے کا شروع ہے، ان سب کے اندر اللہ عز الجلال نے یہودیوں کا بغض، ان کا حسد، ان کا جلنا، ان کی عداوت اور ان کی دشمنی کو بڑا واضح کیا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے اہل کتاب بنایا وہ اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک یہودی مسلمان ہوتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم یہودی آپ کو اس طرح آخری نبی اور رسول پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ کبھی کوئی انسان اپنے بیٹوں کو بھولا ہے کہ یہ میرے گھر پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اپنے بیٹے سے کون ناآشنا ہوتا ہے، کون نہیں پہچانتا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے گھر میں پیدا ہوئے بیٹے پر تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید باپ باہر گیا ہو اور یہ بچہ کسی گناہ سے پیدا ہوا ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر تو اتنا شک بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بڑا حسد تھا، بڑا بغض تھا، بڑی عداوت تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تینوں قبیلے ان کو مکہ سے نکالنا پڑا۔ بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے اور بنو قینقاع تھے، یہ تینوں قبائل یہودیوں کے تھے۔ ان کو مکہ سے نکالنا پڑا ان کی عداوت اور ان کے شر اور ان کی سازشوں کی وجہ سے۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی، شہید کرنے کی سازشیں کی۔ آپ نے وہاں سے نکالا اور یہ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں جا کر بھی ان کی عداوت کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ پھر آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر بھی فتح کرنا پڑا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہودیوں کا چونکہ نظریہ یہ تھا کہ وہ بنو اسحاق سے ہوگا اور وہ پیغمبر بنو اسماعیل سے آئے، اس لیے ان کی پوری کوشش اس وقت سے لے کر آج تک ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں
آخری نبی آنے والا تھا یہ وہ نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کی دعوت تو پوری دنیا میں پھیلنی تھی اور اس کا کلمہ تو پوری دنیا کے اندر گونجنا تھا۔ مشرق اور مغرب کے اندر ان کی توحید اور سنت کی دعوت کا نور پھیلنا تھا، اور یہ تو ناکام آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا ہے؟ ناکام ہے۔ ان کو ناکام ثابت کرنے کے لیے کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، کیا کہا کہ یہ شخص تو وہ ہے کہ اپنی زندگی میں سوائے جنگ اور فساد کے نعوذ باللہ انہوں نے کام ہی کو نہیں کیے۔ اس لیے شاید آپ کو یاد ہو کہ پہلے شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف خاکے بنائے گئے تھے تو اس میں آپ کو ایک دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ کہ ان کا مارنے کے علاوہ، لڑائی کے علاوہ، جنگ کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر خاکے تبدیل ہوتے گئے، اور یہ یہودی سازش ہے۔ آپ حضرات اس کو سمجھ لیں، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور یہ سازش اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حب اہل بیت کے نام پر یہودیوں کی اس سازش کو اسلام کا لیبل لگا کر اور اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کر پوری دنیا کے سامنے آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ کیسے؟ کہ جی آپ کی 23 سالہ زندگی آپ نے سوائے شادیوں کے کیا کیا؟ آپ نے سوائے دنگا فساد کے کیا کیا؟ نعوذ باللہ۔ اور جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو استاد ایسے تھے کہ سوائے 3 یا 4 کے باقی سب فیل ہو گئے، اور آپ کے شاگردوں میں کوئی پاس نہ ہوا، سوائے 4 کے باقی سب منافق نکلے اور کافر نکلے، ظالم اور بے وفا نکلے، اور صرف آپ کے شاگردوں میں اگر کامیاب ہوئے تو وہ گن کر 3 یا 4 آدمی تھے۔ اب 13 سال کسی پروفیسر اور استاذ نے اور کسی قابل معلم نے کلاس کو پڑھایا ہو، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے پاس پڑھنے والے آئے ہوں، اور 4 پاس ہوں اور باقی سارے فیل ہو جائیں، تو وہ استاذ کامیاب ہے؟ کوئی اس کو استاد رکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی سازش! یہودیوں کے نزدیک اور یہودی نما سبائیوں کے نزدیک، رافضیوں کے نزدیک یہ وہ خاتم النبیین ہے ہی نہیں کہ جس کے شاگرد وہ مرتد ہو جائیں، منافق اور کافر ہوں، اور اس کی بیویاں نعوذ باللہ وہ کافرہ اور بدکار ہوں، اور جس کے سسر وہ منافق اور اسلام کے دشمن ہوں، اور جس کے داماد
وہ اللہ کے باغی اور منافق ہوں تو کیا وہ شخص عزت کے، ناموس کے اور حرمت کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ جس شخص کی بیویاں، جس شخص کے سسر، جس کے داماد، سیدنا عثمان آپ کے داماد ہیں، سیدنا ابو العاص بن ربیع آپ کے داماد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بلکہ دورے داماد ہیں۔ اور کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ ہم صرف یہ تو بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت کیا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف آپ کی ذات کی حرمت اور عظمت بیان کرنے سے آپ کی ناموس اور آپ کی عظمت پوری نہیں ہوتی جب تک آپ کے شاگردوں کی عظمت کو ثابت نہ کریں، جب تک آپ کی بیویوں اور آپ کے بستر پہ لیٹنے والیوں کو اس کائنات کی سب سے طاہرہ مطہرہ ثابت نہ کریں، اور جب تک آپ کے شاگردوں کو نیچے والے درجے میں نہیں بلکہ سب سے اونچے والے درجے میں پاس نہ قرار دیں، اور جب تک آپ کے آگے اور پیچھے رہنے والوں کو، انسان کے آگے اور پیچھے اور گھر میں کون ہوتا ہے؟ جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے ہی یہ ہوتا ہے، جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے یہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایسی تھی، آپ اتنے خوبصورت معلم تھے، چشمے فلک نے آپ سے بہتر استاذ کوئی نہیں دیکھا اور آپ سے کامیاب معلم کوئی نہیں دیکھا۔ اور ایک صحابی تو قسم اٹھا کر کہتے تھے، واللہ ما رأیت معلما احسن منہ قط لا قبلہ ولا بعدہ، کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی استاذ آج تک نہیں دیکھا، نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ آپ اس طرح کے استاد تھے۔ یہ شاگرد یہ کس نے چن چن کر دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیوں جی؟ یہ شاگرد 1,44,000 1,44,000 یہ شاگرد چن چن کر یہ کس نے دیے؟ جس طرح اللہ ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے پوری مخلوق میں نظر ڈالی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو لوگ دل کے لحاظ سے سب سے صاف تھے، علم اور فقاہت کے لحاظ سے سب سے برتر تھے، ان سب کو چن کر کسی کو فارس سے اور کسی کو روم سے اور کسی کو عرب سے کسی کو عجم سے سب کو اکٹھا کر کے اس بے مثال استاذ اور پیغمبر کے پاس ان کو شاگرد بنا کر بھیج دیے۔ نصاب کس نے دیا؟ کیوں جی؟ اچھا، استاذ بھی اللہ نے بھیجا، شاگرد بھی اللہ نے چن کر دیے، نصاب بھی اللہ ذوالجلال نے آسمانوں سے نازل کیا، اور پھر ان لوگوں کا، ان صحابہ کرام کا 23 سال تک امتحان کس نے لیا؟ قدم قدم پر امتحان۔ کیا مکی زندگی پوری امتحان میں نہیں گزری؟ کیا مدنی زندگی یہ پوری
امتحانوں میں نہیں گزری، قدم قدم پر ان صحابہ کرام کا امتحان لیا، اور امتحان بھی صرف لکھا کر نہیں، ان کی نمازیں دیکھ کر نہیں، صرف اوپر سے ان کی داڑیاں دیکھ کر نہیں، ان کی مسجد میں صرف حاضری دیکھ کر نہیں، ان کا صرف کاروبار دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ ذوالجلال نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا اور دلوں کا امتحان لیا کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی بیعت الرضوان میں 1500 صحابہ تھے یا 1400 تھے، اور اللہ نے کہہ دیا لقد رضی اللہ۔ جب قد پر لام آئے تو اس میں قسم کا معنی بھی ہوتا ہے، اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، یہ الفاظ نہیں بولے، کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ صرف یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے بیعت کی، بلکہ ساتھ یہ گواہی دی کہ وہ مومن تھے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اچھا صرف اوپر اوپر سے بیعت کر لی ہو، اندر نفاق ہو، اللہ کہتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ نے تو ان کے دلوں کو دیکھ کر مومنین کہا، دلوں کو دیکھ کر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، مفلحون کہا، راشدون کہا، حزب اللہ کہا، جتنے قرآن مجید کے اندر ان کو تمغے دیے گئے کامیابی کے، تو کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب استاذ اور کامیاب پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ سسر تو وہ چن کر دیے، ابو بکر تھے، عمر فاروق تھے، اور بیویاں وہ چن کر دی، وہ چن کر دی، طاہرہ مطہرہ، صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ تو حبیب اللہ، حبیبہ تو حبیب اللہ، اور داماد چن کر دیے۔ ایک داماد سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دورے داماد عثمان غنی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر، اللہ ان کی موت کو شہادت بنائے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے، صحابہ کی محبت میں قربانی دی ہے، تو اللہ ذوالجلال نے دنیا کے اندر بھی ان کو صحابہ کے قدموں میں جگہ دی، اور ہمیں اللہ ذوالجلال کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر بھی انشاءاللہ ان کو صحابہ کا ساتھ اور رفاقت نصیب ہوگی۔ ان کی تقریر میں نے سنی تھی، ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ عثمان غنی آپ کا ایسا داماد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 22 دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ کبھی کنواں خریدا ہے، کبھی مسجد کے پڑوس کی جگہ لے کر مسجد میں شامل کر دی ہے، کبھی اونٹوں کی قطاریں جہاد کے لیے دے دی ہیں، کبھی درم اور دینار کے ڈھیر لگا دیے ہیں، اور کبھی قحط سالی پڑی ہے تو جو غلہ آیا ہے وہ سارے کا سارا اہل مدینہ کے اوپر تقسیم کر دیا ہے۔ 22 واقعات وہ ذکر کرتے تھے
کہ 22 دفعہ اللہ ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، چن چن کر دیے۔ اور قرآن کے حافظ عثمان غنی کیا تھے؟ قرآن کے حافظ اور قرآن کے خادم اور قرآن کے کاتب۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن سے اتنی محبت کرنے والے کہ ایک رکعت وطروں کی ایک رکعت میں حتیم کے اندر کھڑے ہو کر جب وہ مکہ جاتے تھے، حتیم میں جو بیت اللہ کا حصہ ہے اس میں کھڑے ہو کر ایک وطر میں پوری رات قرآن مجید ختم کر دیتے تھے۔ اور انسان کی زندگی جیسے ہوتی ہے نا، اس کو موت بھی پھر اللہ ذوالجلال ویسی ہی دیتے ہیں۔ قرآن کے خادم تھے، پڑھنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، تو شہادت کے وقت بھی سامنے قرآن کھلا ہے، روزے کی حالت میں ہے، قرآن کھلا ہے، اور صبح اپنا خواب بتلاتے ہیں کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی، ساتھ 2 ساتھی بھی تھے۔ یہ 2 ساتھی ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کو کبھی کسی وقت جدا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں کہ زندگی میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے اور فوت ہونے کے بعد بھی جدا نہیں ہوئے۔ اور ہمیں یقین ہے دوپہر کے چڑھے ہوئے سورج سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ جنت کے اندر بھی دونوں اکٹھے ہوں گے، جنت کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب ہیں، دونوں سسر ہیں، اور یہ داماد ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی داماد ہیں، سیدنا ابو العاص داماد ہیں۔ آپ نے دعا کی تھی، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں جس طرح میری بیٹی کے ساتھ یہ حسن اخلاق سے رہے، میری بیٹی کو خوش رکھا۔ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، فرض عنہ اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ ابو العاص کی بڑی تعریف کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات نے تو ایسی ہستیاں دیکھی ہی نہیں تھیں، اور پھر جو قرآن کی بشارتیں تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسر اور کسریٰ کے خزانوں کے خواب تھے، وہ تعبیریں کن کے ہاتھ پر پوری ہوئیں؟ وہ صحابہ کے ہاتھ پر پوری ہوئیں، صحابہ کرام کے ہاتھ پر پوری ہوئیں۔ کیسر اور کسریٰ کس نے فتح کیے؟ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعد میں عیسائیوں کی کمر توڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے قرآن کہتا ہے آپ کے سارے ہی شاگرد پاس ہیں، سارے شاگرد کامیاب ہیں۔ اب یہودیوں کی سازش ہے، رافضیوں کی سازش ہے، عبداللہ بن سبا کی چلائی ہوئی تحریک کی سازش ہے کہ نہیں جی سارے فیل تھے، 4 پاس ہو گئے۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، اس محرم سے لے کر ابھی تک ہماری تو عمر خیر ابھی 72 سال نہیں ہے، جن بزرگوں نے 72 سال اس پاکستان میں گزارے،
اس کو بنتے دیکھا اور خون کی ندیوں سے گزرتے ہوئے اپنے خانوادے کو وہاں لاشیں تڑپتی چھوڑ کر آتے ہوئے دیکھا، وہ خود کہتے ہیں کہ اس محرم اور محرم کے بعد سے آج تک جتنی گالیاں اور جتنی بکواسات اور جتنی ننگی گالیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دی گئیں، پورے 72 سال میں کسی نے سنی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، انسان کے برداشت کی حد ہوتی ہے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے امام مالک سے ہارون رشید نے پوچھا تھا کہ جی ایک فتویٰ دیجئے، ایک شخص ہے اور اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، تو اسلام کے اندر اس کی حد کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی کچھ بیان کرتا تھا، کوئی کچھ بیان کرتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول اور یہ فتویٰ قاضی ایاز کی شرح کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، اس امت کو ڈوب مرنا چاہیے کہ جس کے پیغمبر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، وہ امت زندہ کیوں ہے؟ وہ کس غیرت پر زندہ ہے؟ کس ایمان پر زندہ ہے؟ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھا کیا ہے کہ اس امت کے پیغمبر کو گالیاں دی جائیں اور پھر وہ امت ابھی زندہ ہو، باقی ہو؟ ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، ابو بکر کو گالی، یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی ہے، امی عائشہ کو گالی اور ان کی بے حرمتی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داغدار کرنے کا کام ہے۔ کیا لکھا کتابوں میں؟ یہ امت کہاں چلی گئی؟ یہ کیسے جرت ہو کہ کتابوں میں یہ لکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، جب تک ان کی شرمگاہ کو جہنم کی آگ میں پاک اور صاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ حفصہ اور عائشہ کافرہ اور بدکار کے ساتھ راتیں گزارتے تھے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت آپ کے صحابہ کی حرمت میں ہے۔ مجھے بتائیے، دین کا کوئی حصہ قرآن ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہو، وہ صحابہ کے راستے اور صحابہ کے ذریعے کے بغیر ہم تک پہنچ سکتی؟ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن کہاں سے آیا؟ اور اب جب بھی کوئی حدیث پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ، ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ، ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ، ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ۔ اور یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو قال رسول اللہ کہاں سے آئے گا؟
وہاں تک سند یہ کیسے پہنچے گی؟ کیا وہ کتابیں اس ملک کے اندر رہنے کے اور ان کے لکھنے والے اور ان کتابوں کا وجود ایسے ملک کے اندر کہ جس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا ہو، کہ جب تک ہمارے امام مہدی نہیں آئیں گے اور جب تک وہ ابو بکر اور عمر کی قبریں کھود کر ان کی لاشوں کو درخت کے ساتھ باندھ کر کوڑے لگا کر آگ لگا کر جلا نہیں دیں گے، جب تک امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی لاش کو نکال کر اللہ کی حد قائم نہیں کریں گے اور ان کی میت کو جلا نہیں دیں گے، اس دنیا کے اوپر عدل قائم نہیں ہوگا۔ کہاں ہے یہ حرمت رسول کی باتیں کرنے والے؟ ہم صرف یہ خاکوں کے بارے میں سن لیتے ہیں اور 2 دن 4 دن جلوس نکال کر اور سمجھ بیٹھتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نے بھی جلوس نکال لیا تھا، اور پھر شام کے وقت آرام سے گھر آ کر سو جاتے ہیں۔ اس امت کو اٹھنا پڑے گا، اپنے پیغمبر کی ناموس کے تحفظ کے لیے اس امت کو سیکھنا پڑے گا، اس امت کو اپنی ماؤں کی طہارت اور ان کے دوپٹے کی عظمت اور ناموس کے لیے جو حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس ہے۔ آپ کی بیویاں تو اللہ نے کہا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، آپ بھی طیب ہیں اور آپ کی بیویاں بھی طیبات ہیں، آپ کی بیویاں بھی یہ طیبات ہیں۔ یہ صحابہ کرام یہ بھی طیبون ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ، ان کے لیے تو بخشش ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور جو کچھ یہ لوگ بکتے ہیں بہتان لگاتے ہیں وہ تو اس سے بالکل پاک اور صاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس ان کی ذات پر فرانس کے اندر خاکے بنے اور یا کسی ملک کے اندر خاکے بنے، ہم لوگوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کہاں ہم زندہ ہیں؟ یہ امت کہاں ہے؟ اس امت کے حکمران کہاں ہیں؟ کم از کم انسان کے اندر غیرت ہی آ جائے، خون کھول اٹھے، کم از کم ان کی معیشت پر ضرب لگانے کے لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی کر دیں، کم از کم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، یہ کم از کم ہے، لیکن یہ علاج نہیں۔ علاج کیا ہے؟ میں چند منٹوں میں آخری باتیں عرض کر کے علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی ذات کی حرمت، آپ کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات، خواہ وہ قرآن ہو خواہ وہ حدیث مصطفیٰ ہو، اس کی حرمت اور عظمت، آپ کی ذات کو تو بہت سارے لوگ مانتے تھے، آپ کی ذات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج انگریز بھی اگر کوئی کتاب لکھتا ہے کہ دنیا کے بڑے لوگ کون تھے
تو وہ بھی سر فہرست کس کا نام لکھتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ کوئی دنیا کا عادل اور دنیا کا رحمت للعالمین اور تمام جانوروں سے لے کر انسانوں تک کے حقوق یہ متعین کرنے والا اگر کوئی لکھتا ہے تو سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ یورپ کو جنگوں کے بعد جب کچھ سوچنے کا موقع ملا کہ ہم فلاحی ریاست کو قائم کرتے ہیں تو ان کو بھی اگر کوئی مثال ملی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملی۔ انہوں نے یہ انسانی حقوق کہاں سے لیے؟ یہ بچوں کے حقوق کہاں سے لیے؟ اور قوانین عمری کے نام سے آج تک یورپ کے بعض ملک اور برطانیہ کے اندر وہ آج تک عمر بن خطاب کا نام لیتے ہیں۔ ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کو دیکھا، ہم نے ان کے صحابہ کی عظمت پر پہرا نہیں دیا، ہم نے ان کی ازواج مطہرات اور اپنی ماں کی عظمت پر پہرا نہیں دیا، ہم نے آپ کے سسرالوں کی عظمت پر پہرا نہیں دیا، ہم نے آپ کے دامادوں کی ناموس اور عظمت پر پہرا نہیں دیا، اور پھر ان سب سے بڑھ کر ہم نے صرف آپ کی ذات کی عظمت کو سمجھا، لیکن جو زبان مبارک سے قرآن نکلا تھا اور قال رسول اللہ حدیث رسول نکلی تھی اس کی عظمت کو ہم نے آج تک نہ سمجھا۔ ہم حدیث سنیں قال رسول اللہ تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ قرآن کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا۔ آگے جی، اچھا، اور واقعتاً ایسا ہے، سمینا کے بعد سمینا تو ہم کر لیتے ہیں، سمینا تو ٹھیک ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن آگے اطانا یہ کدھر ہے؟ آج ہماری تجارت، ہمارا عقیدہ، ہماری نمازیں، ہماری شکلیں، ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، کیا یہ ساری کی ساری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں؟ ہم نے گلیوں کو روشن کیا لیکن اپنے دل کے اندھیرے، عقیدے کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے اور نفاق کے اندھیرے اور کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے وہ اپنے دل سے نہ نکال سکے۔ ہم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر ہم نے گھروں کی چھتوں کو تو روشن کر لیا، ہم نے بازاروں کو روشن کیا، ہم نے مارکیٹوں کو روشن کیا۔ کاش کبھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیتے، کیا چہرے پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجائی ہے؟ کیا میرا دل اس کے اندر بدعت اور شرک کی وہ گمراہی اور بت ہیں، وہ طاغوت ہیں کہ جس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی دعوت نے نفی کی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کون ہے جو اٹھے اور کہے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں یہ محمدی نماز ہے؟ کون ہے جو اٹھے اور کہے کہ میرا کاروبار اس طرح ہے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ میں سب کو نہیں کہتا،
لیکن جن کو اللہ عز الجلال نے اہل سنت بنایا، اہل حدیث بنایا، اور ہر سال ہمارے افسر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور علم و عمل میں برکت فرمائے، یہ اہل سنت والجماعت کا تعارف کرواتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ۔ والجماعت، جماعت کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا منہج اور ان کا راستہ۔ اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت، ان دو لفظوں میں مانن کوئی فرق نہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس لفظ کا احیاء کرتے ہیں، اس لفظ کا احیاء کرتے ہیں۔ اور سنت کے اندر آپ صرف یہ نہ سمجھ لیں کہ سنت ہی آتی ہے کہ رفع دین کر لیں تو سنت پوری ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ اہل سنت اور اہل حدیث کی سنت تو اتنی ہے نا۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، عرب دوست، وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اہل حدیث مجھ سے پوچھو ان کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہتے تھے جب نماز پڑھیں تو رفع دین کریں، جب نماز پڑھیں۔ کیوں جی؟ کچھ ضروری نہیں پہ نماز بھی پڑھیں؟ یہ کئی لوگوں سے پوچھیں، ہاں جی آپ کہ جی میں اہل حدیث ہوں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی 1 پڑھی جاتی ہے، 4 پڑھی جاتی ہیں، صبح کی رہ جاتی۔ بے نماز ہو اور اہل سنت ہو، بے نماز ہو اور اہل حدیث ہو۔ بے نماز کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کافر ہے، تو اس کا یہ معنی ہوا کہ اہل حدیث کافر بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، میں بات کرنے لگا تھا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، انہوں نے اہل سنت کی تعریف کی، اور ان کا یہ فتویٰ کہ جو بے نماز ہے مر جائے تو اگر اولاد اس کی نمازی ہے تو وہ اس کی وارث نہیں ہوگی، وہ مرتد مرا ہے، کافر مرا ہے، اس کی بیوی اس کی وارث نہیں ہوگی، اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور اس کو کھینچ کر یہودیوں اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اب پیر عبد القادر جیلانی کو ماننے والے اہل سنت بھی کہیں اور امام عبد القادر جیلانی ان کو مرتد اور کافر بھی کہیں۔ جب تک ہمارے اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ناموس اور آپ کی دعوت کی ناموس، آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کا تحفظ اور اس کے اوپر خون کا کھول جانا، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا اتنی دیر تک فرانس اور دوسرے دشمن خاکے چھاپتے رہیں گے اور ہم جلوس نکال کر اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کریں۔ ایک ایک حدیث پر، ایک ایک حدیث پر سیدنا عبداللہ ابن عمر گھر میں تشریف فرما ہے، کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹے بھی تھے، بہو بھی تھیں، بیٹیاں اور بیویاں بھی تھیں، تو بات شروع ہو گئی کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے ہم روکتے ہیں کہ نمازیں نہ پڑھیں، نمازیں نہ پڑھیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمنعوا اما اللہ من المساجد۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ ان کا بیٹا ایک بلال ہے،
ان کا بیٹا ایک بلال ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ لا نمنعنا، اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے، لکی لا یتخذنہ دغلا، کہ عورتیں رات اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، ہم روکیں گے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ بیٹا ہے، کہتا ہے ہم تو روکیں گے۔ خون کھول اٹھا باپ کا، اور وہ پیار میں کہا کرتے تھے کہ بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من بلالی، کہ رسول اللہ کے جو بلال ہے نا، بلال حبشی، وہ مجھے اپنے بیٹے بلال سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ بلال رسول اللہ، سنن ابن ماجہ میں، بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من بلالی، اللہ اکبر۔ لیکن جب بات آئی قال رسول اللہ کی، کیا بات آئی؟ قال رسول اللہ کی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ناموس پر اور عظمت پر ہمیں مٹنے کے لیے ہم تیار ہوں، اسی طرح جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے قرآن اور سنت پر ہمارے اندر مٹنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اتنی دیر تک ہم اپنے پیغمبر کے ناموس کی تحفظ اور حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اقول لک قال رسول اللہ، میں تجھے کہتا ہوں قال رسول اللہ، اور تو آگے سے یہ بکتا ہے کہ ہم روکیں گے، ہم روکیں گے۔ اللہ کی قسم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، پوری زندگی واللہ لا اکلمنک، جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی پوری زندگی تیرے ساتھ میں کلام نہیں کروں گا۔ کیا یہ غیرت حدیث کی ہمارے اندر ہے؟ سنت کی غیرت ہمارے اندر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کینکریاں اٹھا کر نا اس طرح، جس طرح بچوں کو عادت ہوتی ہے، یا لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کے ہاتھ یہ فارغ نہیں رہتے، یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی بیٹھا ایسے ہی بے دھیانی سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس طرح انگوٹھے سے ایسے ایسے کر رہا تھا، ایسے ایسے کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کو کہنے لگے اے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الخزف، کہ اس طرح چھوٹی کنکریاں اس طرح مارنے سے، اڑانے سے منع کیا۔ کسی کی آنکھ کو لگ جائے، کسی کی آنکھ کو لگ جائے، کسی کو زخمی کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اچھا، وہ پھر دوسری باتوں میں لگ گئے، تو اس بچے کو پھر دیکھا کہ وہ دوبارہ پھر ایسے ایسے کرنے لگ، پھر ایسے ایسے کرنے لگ، خون کھول اٹھا، خون کھول اٹھا۔ کہنے لگے یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھتیجے، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، میں نے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اور تو اطانا کی بجائے اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم مر جائے تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور میں تجھے سلام نہیں کروں گا، اور تو بیمار ہو جائے تو میں تیری تیمارداری نہیں کروں گا۔ کیا ہمیں ہر حدیث پر، ہر سنت پر یہ غیرت آتی؟
ہماری غیرت تو اس وقت مر گئی، اس وقت ختم ہو گئی کہ جب ہم نے احادیث کے جواب تلاش کرنے شروع کر دی کہ حدیث سنائی جائے۔ امی عائشہ کی روایت، عبداللہ ابن عمر کی حدیث وہ سنائی جائے کہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر رکعت ادا کر لیتے تھے، ایک وتر پڑھتے تھے، ایک وتر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے اور پھر 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب مصیبت بن گئی، علماء نے کہا کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں 3 وتر ہیں، 1 ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ عبداللہ بن عمر کی روایت اور حضرت عائشہ کی روایت رسول اللہ سے بیان کر رہی ہیں۔ کن سے بیان کر رہی؟ رسول اللہ 1 وتر، 1 سلام سے 1 وتر پڑھتے تھے۔ تو سمینا و اطانا کی بجائے کیا کہا کہ اس کا نا جواب تلاش کرتے، اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ میں 13 سال تک، کتنے؟ 13 سال تک اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا، 13 سال تک۔ اور پھر مجھے 13 سال کے بعد یہ سمجھ آئی کہ یہ جو اس کو بیان کرنے والے راوی ہیں نا، یہ ان سے غلطی ہوگی، اما عائشہ سے ہوگی، سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہوگی، نیچے والے راویوں سے ہوگی، امام ابو حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں 13 سال کے بعد مجھے اس حدیث کا جواب آیا تو پھر میری جان چھوٹی کہ 1 وتر نہیں 3 وتر ہی پڑھیں گے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی عظمت ہے؟ یہ اس کا احترام ہے؟ میرے بھائیوں، اذان کی باری آئی، امر بلال ان یشفع الاذان ویؤتر الاقامہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، ختم نبوت کے ڈاکو اور چور دروازے ختم نبوت کے نکالنے والے یہ کہاں سے نکلے؟ بعض لوگوں کو کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کیسے جرأت ہوئی؟ یہ ہم نے ان کو راستے دیے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی بات اور ان کی دعوت کی ناموس کا تحفظ اس طرح نہ کیا جس طرح حق تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی، سنیے، جن کو غیرت ہے، جن کے دور میں کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، آپ کو گالیاں دے، بلکہ اللہ ذوالجلال اگر کوئی مخلوق سے نہیں اٹھے گا تو پھر اللہ تعالی کتوں کے اندر، کن میں؟ کتوں کے اندر اپنے پیغمبر کی ناموس پر حملے کا بدلہ اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق ان کتوں سے لے لے گا، کتوں سے لے لے گا۔ شاید آپ کو حضرت حفصہ صاحب نے واقعہ سنایا ہو، امام ابن حجر نے لکھا، امام ذہبی نے لکھا، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے المعجم الشیوخ میں اپنے استاد سے سند کے ساتھ بیان کیا
کہ یہ تتاری اور مغل، ان میں ایک شخص جو سردار تھا وہ عیسائی ہو گیا۔ اب عیسائیوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا اس کو پروٹوکول دینے کے لیے کہ ایک تتاری اور مغل، یہ تتاری ایک وہ عیسائی ہو گئے۔ پروٹوکول دینے کے لیے بڑا مجمع ہے اور پادری وہ گفتگو کر رہا ہے، اور وہاں ایک کتا باندھا ہوا ہے، کتا باندھا ہوا ہے۔ اس نے تقریر کرتے کرتے سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ یہ کتا بھونک اٹھا اور یہ جھپٹا اس پادری پر اور اس کو پکڑا۔ وہ لوگوں نے اس کو دور کیا اور اس کو چھڑایا، تو یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہنے لگا کہ وہ اصل میں جب اشارے کر رہا تھا نا، بات کرتے کرتے میں جب اشارے کر رہا تھا تو کتے نے سمجھا کہ شاید میرے اوپر اس نے حملہ کرنا ہے، اس لیے وہ میری طرف لپکا ہے۔ اس کو دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اس پادری نے گفتگو شروع کی، اور پھر دوبارہ، اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ میں اللہ تمہارا یا میرا محتاج نہیں، میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو درندوں سے اپنے پیغمبر کا بدلہ دلوا کر ساری مخلوق کو دکھا دے، چاہے تو کتوں سے اپنے پیغمبر کی ناموس کا تحفظ کروا کر دکھا دے۔ وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بڑے ہم مسلمان ہیں، جی بڑے ہم پکے ہیں، جی ہم تو کٹ مریں گے جی۔ دوبارہ جب اس نے تقریر کرتے ہوئے بکواس کیا تو اس کتے نے زور سے جھٹکا مارا اور وہ کود کر اس کی گردن کو دبوچا اور دونوں دانتوں میں اس طرح گاڑے اور چبا دیا کہ اس کو مار دیے۔ اس کی جان ختم ہو گئی، اس کی جان ختم ہو گئی، اور یہ بالکل صحیح واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، اے نبی ہم کافی ہیں یہ جو آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، حدیث میں آیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ بلال اذان ڈبل کہو اور اقامت اکاری کہو۔ ہم نے کہا اچھا، یہ پہلے اپنے امام سے تو پوچھ لیں کہ اس حدیث کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ کیوں جی؟ پہلے امام سے تو پوچھ لیں۔ اچھا، امام نبی سے بڑا معصوم ہے، اس کا درجہ بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کو پہلے امام کے قدموں میں جھکائیں، پہلے دیکھیں کہ یہ امام نے اس کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ اگر قبول کیا ہے تو کہیں ٹھیک ہے، اگر قبول نہ کیا ہو تو کیا کہیں؟ کہیں جی امرا بلال، بلال کو حکم دیا گیا تھا، اب پتہ نہیں کسی صحابی نے کہہ دیا ہوگا یا کسی عام آدمی نے کہہ دیا ہوگا کہ بلال اس طرح اذان کہہ دو، اس طرح اقامت کہہ دو۔
کوئی بات عقل میں آتی؟ کیا یہ آپ کی حدیث کی حرمت ہے؟ ابو محذورہ نے اذان کہی، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پتہ کون ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر کچھ نوجوان تھے، وہ مکہ سے بھاگے اور باہر نکل کر وہ نقل اتارنے لگے مسلمانوں کی اذان کی، کہ مسلمان اس طرح اذان دیتے ہیں، مسلمانوں کی اذان کی نقل اتارنے لگے۔ آپ نے بھی سن لی، آواز سن لی، آپ نے فرمایا لاؤ ان کو پکڑ کر، وہ سب کو بلا لیا۔ آپ نے کہا یہ سب سے خوبصورت آواز کس کی تھی؟ اب ان کو آپس میں کیا پتا تھا؟ آپ نے ہر ایک سے اذان دلوائی، تو سب سے خوبصورت آواز کس کی تھی؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آپ کو مکے کا مؤذن مقرر کرتا ہوں، آج کے بعد مکہ میں اذان کون دے گا؟ ابو محذورہ۔ تو سیدنا ابو محذورہ مسلمان ہونے کے بعد پھر دوبارہ کہنے لگے علمنی سنت الاذان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اذان کی سنت اور اذان کا طریقہ خود سکھائیے۔ پہلے تو ہم نے سن کر لگے ہوئے تھے نا، نقلیں اتار رہے تھے، اب آپ مجھے سکھائیے۔ مجھے مؤذن مقرر کیا، مجھے اذان کی سنت اور طریقہ سکھائیے، میں اس کے مطابق مکہ کے پہاڑوں میں آواز گونجے گی ابو محذورہ کی، خوبصورت آواز گونجے گی، لیکن ان الفاظ اور کلمات پر علمنی سنت الاذان یا رسول اللہ، آپ جو مجھے اذان کے کلمات سکھائیں گے ان کلمات کے ساتھ اذان کہوں گا۔ تو آپ نے پھر ان کو اذان سکھائی، جس اذان کو ہم کہتے ہیں دوہری اذان۔ کیوں جی؟ پہلے ہماری مسجدوں میں یہ سنت زندہ تھی، پتہ نہیں اب زندہ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں جی افسر؟ کمزوری آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بزرگ آپ کے مؤذن ہیں نا، ان سے کہیں کہ کوئی اذان ابو محذورہ کی اذان بھی دیا کر، یا فجر کی اذان وہ ابو محذورہ کی اذان کہیں، یہ بھی سنت ہے۔ بلال کی اذان بھی رسول اللہ نے سکھائی تھی، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اللہ ذو الجلال نے بلالی اذان کے کلمات اللہ نے خواب کے ذریعے فرشتے کو بھیج کر عبداللہ بن زید کو سکھائے، اور عبداللہ بن زید نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ تو آپ نے فجر کی اذان سب سے پہلے سیدنا بلال کو مدینہ میں مقرر کر کے وہی اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات جو اللہ نے خواب کے ذریعے سکھائے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا واللہ انہا لرؤیا حق، اللہ کی قسم عبداللہ جو خواب تو نے دیکھا ہے، میں نبی اور پیغمبر ہو کر یہ کہتا ہوں کہ یہ تیرا خواب حق۔ تو بلال کی اذان بھی اللہ نے سکھائی، اور ابو محذورہ کو اذان کس نے سکھائی؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس حدیث کو زندہ کریں۔ تو اب ہم نے امام سے پوچھا، بھئی پہلے امام سے پوچھیں کہ ڈبل اذان ہے کہ نہیں۔ تو امام صاحب کی فقہ میں ہمیں ڈبل اذان نہ ملی، ڈبل اذان نہ ملی۔ تو ہم
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مرے جا رہے ہیں اور جلوس بھی نکال رہے ہیں، ان کی سنت کی ناموس کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ اصل میں ابو محذورہ کو غلطی لگ گئی۔ مشکات کے حاشیے میں لکھا ہوا ابو محذورہ کو غلطی لگ گئی۔ کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے دل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بار بار کہلوایا تھا تاکہ اچھی طرح دل میں ایمان بیٹھ جائے۔ اذان کے لیے یہ کلمات دوبارہ نہیں کہلوائے تھے، لیکن ابو محذورہ کو غلطی لگ گئی، انہوں نے اس کو اذان ہی سمجھ لیا اور اس طرح انہوں نے مکہ میں اذان دینی شروع کر دی۔ اچھا جی، جب ابو محذورہ نے اذان دی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی غلطی نہ نکالی؟ مکہ کے گورنر نے بھی غلطی نہ نکالی؟ وہاں صحابہ کرام نے بھی غلطی نہ نکالی؟ آ کر یہ وحی ہوئی تو 14ویں صدی کے مولوی کو یہ جرأت ہوئی یا 13ویں صدی کے مولوی کو کہ وہ کہے نہیں جی یہ تو ابو محذورہ کو غلطی لگ گئی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ذات گرامی، اس کا حق پہچانیں، آپ کے صحابہ کا حق پہچانیں، آپ کی ازواج مطہرات کا حق پہچانیں، اور آپ کے اہل بیت سیدہ فاطمہ، سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا حق پہچانیں، قرآن اور سنت کو پڑھیں اور آپ کی ایک ایک حدیث کا تحفظ کریں تاکہ ہمارے اندر ایمان جگمگا اٹھے۔ ہم صرف گلیوں کو روشن نہ کریں بلکہ اپنے دل کے اندھیرے کو اور عمل کے اندھیرے کو سنت اور توحید پر روشن کریں، اس پر اپنے اندر غیرت پیدا کریں، جیسا کہ امام ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ، وہ ایک اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مسجد میں نماز کا وقت ہوا، وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھتے ہوئے رفع الیدین کر رہے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کو جاتے اور اٹھتے رفع الیدین کر رہے تھے۔ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے وہاں وہ دیکھ کر کہنے لگے اچھا ہماری مسجد میں یہ مکھیاں اڑاتا ہے، اس کو قتل کر دے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں چھوڑو چھوڑو، پڑھنے دو نماز، چھوڑو چھوڑو۔ نماز پڑھ کر باہر نکلے تو ان کے شاگرد نے کہا استاد جی آپ نہ رفع الیدین کرتے، یہ لوگ تو آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، یہاں ویسے نماز پڑھ لیتے۔ جان بچانے کے لیے سنت کو چھوڑ دیتے۔ تو امام ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ نے فرمایا او میرے بیٹا شاگرد جی، میری قسمت اتنی بڑی کہاں ہے کہ میں رسول اللہ کی سنت پر شہید ہو جاؤں، آپ کی سنت پر مجھے اللہ شہادت کی موت دے دے، میری قسمت اتنی بڑی کہاں سے آ گئی؟ ہم نے تو آپ کا دین بدلا، ہم نے تو قرآن کا عقیدہ بدلا، ہم نے تو اپنی شکلیں نہ بنا سکے، کاروبار نہ بنا سکے۔ میں آخری حدیث سنا کر، سنن ابن ماجہ کی صحیح سند سے یہ روایت،
اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے دل وہ دہل جاتا ہے اور کانپ جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او لوگو لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، او لوگو قیامت کے دن میرے چہرے پر سیاہی نہ مل دینا۔ کیسے؟ آج اگر کوئی ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کر اس پر سیاہی ملتا ہے، ہمارے سامنے ہو، تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، گورنر تک کو اڑا دیتے ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ او لوگو لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں مجھے میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا، میں اللہ سے کہوں اللہ یہ میری امت ہے، اور اللہ ذوالجلال فرمائے یا محمد لا تدری ما غیروا بعدک ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تیری امت ہے، لیکن تجھے نہیں پتا تم دنیا سے آگے، اور تیری اس امت نے تیرے نام پر تیرے دین کو بدلا، عقیدے کو بدلا، اور بدعات کو دین کا حصہ بنا کر دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ آئیے خالص دین اختیار کریں تو انشاءاللہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حملہ آور ہو۔ اور امام مالک کا یہ قول ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، اور تمہاری جوانیاں، تمہاری زندگیاں، اور یہ تمہارا چلنا پھرنا، یہ کس طرح تم زندہ ہو کہ تمہارے پیغمبر کو گالی دی جا رہی ہے۔ اللہ ہمارے اندر خالص ایمان پیدا کرے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، عوام کو، علماء کو اور سب کو وہ راستہ سمجھا دے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے تھے، اور جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جو ان کی غیرت تھی کہ اپنی ایک لونڈی، اس نے نابینا صحابی ہے، اور لونڈی نے گالی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے کدال لے کر اس کے پیٹ پر رکھ کر اوپر سے زور سے دبایا اور اس کو قتل کر دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے جی اس نے گالی دی تھی آپ کو، میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فجعل دمہا ہدرا، آپ نے فرمایا جو مجھے گالی دینے والی ہے اس کا خون بیکار ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال اس امت کے اندر ایمان پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے، عقیدے کی صحت عطا فرمائے اور دین پر غیرت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے اوپر ہمارے اندر جذبہ اور غیرت پیدا کرے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی حدیث اور سنت قرآن کی ناموس کو پوری دنیا کے سامنے رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔